چلے شروع کرتے ہیں الدرس الثالث، یعنی تھرڈ لیسن ہم شروع کرتے ہیں. چلے کوئی پڑھے. جی الدرس الثالث. جی الدرس الثالث، یہ حروف شمسی ہے. انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں آ جائے گا کہ ہم کب الدرسل پڑھیں گے اور کب الدرسس پڑھیں گے. تو یہاں سین سے آپ ڈائریکٹ جو ہے سا کو ملائیں گے، کیونکہ سا جو ہے یہ حروف شمسی لیٹر ہے، جو مون لیٹر سن لیٹرز ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. جی چلے الدرس الثالث. الدرس الدرس الثالث. دونوں بھی، دال بھی اور سا بھی حروف شمسی لیٹر ہے. اد پڑھیں گے. الدرس اد الثالث. الدرس الثالث. الدرس الثالث. ٹھیک ہے بیتن. ٹھیک ہے بیتن جی گھر. جی ٹھیک ہے ال کیا ہے؟ دیکھیں البیتن. نہیں، البیتن البیتو ہے وہاں پر، تاپے پیش ہے. آپ اس کو غور سے دیکھیے. اپنے موبائل میں بھی آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں، مجھے یہاں زوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو دیکھیں جی یہاں جی پر اس کو غور کیجئے، بیت دو پیش ہے اور یہاں ایک پیش ہے. جی 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 بیتن البیت. البیتو البیتو. اعراب ظاہر کیجئے، البیتو. ہاں ٹھیک ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے صابر بھائی، آپ بتائیے. جی بیتن میں اور یہ گھر البیتو ہے. میں. جی ال یہ الب نہیں یہ کا سوری، معنی کہاں آ رہا ہے؟ یہ کا نہیں سوری یہ بیتن گھر. جی اور البیتو البیتو کا مطلب یہ گھر ہی. گھر. جی یہ بھی گھر ہے بیتن، اور یہ بھی گھر ہے. تو فرق کیا ہے صابر بھائی، آپ بتائیے. اگر آپ نہیں بول پائیں گے تو پھر کسی اور سے لیں گے جی جواب جی اس کا. نہیں سمجھ میں آ رہا. جی کوئی مطلب بتائیے ان خاص دونوں میں گھر. کیا گھر ہے. سر میں ہاں پڑھوں؟ جی جی صحیح آپ صحیح بتا دیے سر کہ جس بیتن. لفظ میں الف لام میم آئے تو تنوین نہیں آتا نا. ایک جی پرابلم جی آ رہا ہے. جی برابر. آپ لوگوں کا جواب ٹھیک ہے. بیتن جو ہے یہ کوئی ایک گھر، کوئی خاص گھر کے بارے میں بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ کوئی عام گھر کے بارے میں. اگر انگلش میں کہیں تو کامن ناؤن. ٹھیک ہے. اور البیتو یہ خاص گھر، یعنی کوئی اسپیسیفک کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ اس کا ترجمہ طلبا کو سکھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، بیتن کوئی ایک گھر، البیتو گھر مطلب خاص گھر. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنے کا ہے، بار بار آپ کوئی ایک گھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھنے کا اصل میں ابتدا میں جو ہے طلبا کو اس طریقے سے بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بیتن اور البیتو میں فرق سمجھ سکیں. تو اسی طریقے سے معنی پہ ایک فرق پڑتا ہے الف لام سے، اور ایک فرق جو ہے ورڈ پہ، کلمات کے آخر میں ایک فرق پڑتا ہے. بیتن سے تنوین چلی جاتی ہے. جب بھی الف لام کسی اسم پر، ناؤن پر آئے گا تو تنوین چلی جائے گی. ٹھیک ہے. چلیں صابر بھائی آپ اور آگے پڑھیے، اس کے بعد ہم کسی اور سے پڑھائیں گے. کتابن. ٹھیک ہے کتابن الکتابو. ٹھیک ہے کتاب اور الکتاب کا مطلب یہ خاص کتاب ہے. نیچے یہ کا جملہ. قلمن. ٹھیک ہے القلم. قلم. القلم. القلم. ٹھیک قلم. ہے یہ قلم اور یہ خاص قلم. ٹھیک ہے یہ بولیے. جمالن. ٹھیک ہے جمالن. الجمالن. جمالو. الجمالو. جمالن. جمالن. الجمالو. الجمول. الجمالو. ٹھیک ہے. کیا جی ہے جمالن کا معنی؟ جمالن کا معنی گھوڑا. اونٹ. اچھا اونٹ. ہاں اونٹ. جی جمالن یہ اونٹ. کوئی اور الجملو کوئی خاص اونٹ کے بارے میں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خاص اونٹ کے بارے میں. یہ جو الف لام ہے، عائشہ آپ بتائیے، اس کے آنے سے ایک ورڈ پہ، ایک ناؤن پہ کیا چینجز ہوتے ہیں؟ اگر یہ حمزہ لام آ جاتا ہے تو تنوین، جو لاسٹ کے ورڈ پر تنوین آتی ہے تو اس میں ایک ورڈ پیش یا زیر یا زبر لگتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو ہے تنوین چلی جاتی ہے. آپ یہ جملہ بول دیجئے کہ اگر اس میں مثال کے طور پہ وہ کتاب بن رہے گا تو بھی تنوین جائے گی،
وہ کتابن ہوگا تو بھی تنوین جائے گی, وہ کتابن ہوگا تو وہ بھی تنوین جائے گی. ابھی ہم وہاں تک نہیں گئے کہ بن جی کب اگر ہوگا, بن کب ہوگا, بن کب ہوگا. بس آپ اتنا بول دیں کہ الف لام آنے سے کسی اسم کی تنوین چلی جاتی ہے. جی جی اگر اور الف لام آ جاتا ہے تو لاسٹ کے اس پہ تنوین نہیں رہتی. جی ٹھیک ہے. اور معنی پہ اور ایک کیا فرق ہوتا ہے؟ خاص اگر حمزہ لام آ جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے. جی چلیے آپ یہاں کے جملے بھی پڑھیے. القلم مکسور, ٹھیک ہے, ٹوٹا ہوا قلم, قلم اچھا ٹوٹا ہے, قلم ٹوٹا قلم ہے, ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم تھوڑا سا گرامر بھی پڑھیں گے الباب اور اسی کے تحت جو اب ہم یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ طلبہ میں جو کنفیوژن ہے انشاءاللہ آج ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر ال کیوں آیا ہے اور یہاں ال کیوں نہیں آیا ہے, کب ہم شروع میں ال ڈالیں گے, کب آخری میں ال ڈالیں گے, اس کی آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے کمپلیکیٹڈ گرامر کو آج ہم نہیں چھیڑیں گے, بالکل آسان طریقے سے. تو ابھی جملے پڑھنے کی کوشش کیجیے آپ, اس کے بعد ہم تھوڑا سا پڑھیں گے اس کے بارے میں. القلم مکسور, قلم ٹوٹا ہے. الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہے. الولد جالس, جالس والمدرس واقف, لڑکا بیٹھا جی ہے اور استاد کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1, الکتاب جدید والقلم قدیم, کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے, اب کتاب یہیں تک نیو رہنے ہے, دیجیے. بک نیو ہے. جی محمد نعمت آپ یہیں تک بس کر دیجئے. محمد نعمت بھائی آپ الدرس الثالث سے شروع سے پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الدرس ثالث, جی ملائیے اس کو, الدرس الثالث. الدرس الثالث, تیسرا جی سبق. جی بیتو, ایک بھائی ہاؤس. تو, بھائی تو آئے گا یا بیتون آئے گا؟ بیتون ٹھیک ہے, ہاؤس. البیتو یا ہاؤس. ٹھیک ہے. کتابو کتابن, ابو, کتابن ابوک. الکتابو دی بک. ٹھیک ہے. القلمن پہلے قلمن پین. بولیے, قلمن, پہلے ال مت لگائیے اس کے ساتھ. کل سوری قلمن, قلمن. ٹھیک ہے. اپن, القلمو دی پین. جملن کیمل. الجملو دی کیمل. جی یہاں پر نعمت القلم بھائی نے مقصور. بہت انگریزی جو جاننے والے ہیں ان کو آسان طریقے سے انہوں نے بتا دیا. کتاب ان کا انہوں نے میننگ کیا ہے اے بک, اور الکتابو کا میننگ کیا ہے دا بک. تو یہ بھی آپ اس طریقے سے بھی, جس کو انگریزی انگلش آتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. چلیے آگے پڑھیے آپ. القلم مکسور, پین ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہوا ہے. دا ڈور اوپن. الولد جالس, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. المدرس واقف, ٹیچر کھڑا ہوا ہے. الاول, الکتاب جدید والقلم قدیم, کتاب نئی ہے اور پین جونا ہے. الثانی, ہاں, الحمار صغیر والحصان الحمارن کبھی بھی نہیں بولیں گے, جملہ الحمار یہ ورڈ غلط ہے. یہ الحمار, حمار, الحمارو, الحمار الحمار. نہیں, اچھا اچھا, کیونکہ تنوین جب بھی الف لام آ جائے گا تو تنوین چلی جائے گی. تنوین چاہیے. ایگزیکٹلی. اس کو آپ رول کے اندر لکھ لیجئے بک میں کہ یہ رول ہے یہ, ٹھیک ہے. اب ہم بہت سارے رولز پڑھیں گے جو کنفرم رہیں گے, یعنی واجب رہیں گا. جب بھی الف لام آئے گا تو تنوین چلی جائے گی. حمار صغیر والحصان کبیر. والحصان نہیں. دیکھیں والحصان, آپ اس کا ڈیفینیشن آپ خود اس کو اپنی بھاشا میں, انگلش میں, اردو میں, تیلگو میں, جس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ آسان جملہ لکھ لیجئے کہ جب بھی کسی ناؤن پر الف لام آئے گا تنوین چلی جائے گی. بس آپ اس کو انگریزی میں لکھ لیں, تیلگو میں لکھ لیں, جو بھی آپ لینگویج میں کمفورٹ ہے. اتنا چھوٹا سا رول ہے. کبیر, جی کبھی رو نہیں, دیکھیں والحسان کبیرن, ٹھیک ہے. گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. بڑا ہے, الثالث, الکرسی مکسور, کرسی ٹھیک ہے. ٹوٹا ہوا ہے. الرابع, المندیل وسیق, ٹھیک ہے.
کرچی ہینڈ کرچیف گندی ہے. گندی. اچھا یہاں پر ایک الخامس میں بات آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے الکرسی مکسور، ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اردو میں عام طور پہ کیسے بولتے ہیں؟ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. ٹوٹی ہوئی ہے. تو کرسی کو ہم عام طور پہ کیا بناتے ہیں؟ مؤنث بناتے ہیں. ہماری اردو بھاشا کے اندر اس کو مؤنث یوز کرتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کو مذکر ٹریٹ کرتے ہیں. تو جیسے عام طور پہ طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں، ابتدائی طلبہ جب ہم پڑھاتے ہیں کہ آپ نان لیونگ تھنگ میں میل فیمیل کیوں پڑھا رہے ہیں، تو ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم اردو میں بھی اور ہر بھاشا میں ہم استعمال کرتے ہیں مسکولین اینڈ فیمینائن، تو عربی میں بھی وہی ہے کہ الکرسی یہاں عربی میں، ہماری اردو میں مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں اس کو، لیکن عربی میں اس کو مذکر ٹریٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے اگر یہاں پر یہ کرسی ہے آئے گا تو پھر ھذا کرسیٌ آئے گا، نہ کہ ھذہ کرسیٌ. ھذہ کرسیٌ نہیں آئے گا کیونکہ اس کو مذکر ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدے بھی آپ اچھے سے سمجھ لیتے ہوئے جائیں گے کہ جہاں جہاں کسی ناؤن کو عربی میں مذکر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، مؤنث کے یاد کر لیں، باقی کے جو رہیں گے وہ مذکر کے رہیں گے. تو بس یہ آسان سا قاعدہ ہے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. والمدرس واقف، مدرس کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی، مدرس واقف کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. کھڑے ہوئے ہیں. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخ، المندیل وسخ، رومال گندا ہے. ٹھیک ہے الماء بارد، پانی بارد ٹھنڈا ہے. جی. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے. والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل، پتھر ثقیل وزنی ہے. والورق، حضرت مٹ گیا ہے آگے کا. خفیف ہے وہ. ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں، جی جی، اس کو میں خفیف، لکھ دیتا ہوں. جی. اور ورق ہلکا ہے. ٹھیک ہے. الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے. والورق خفیف، اور ورق ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، کرتا صاف ہے. یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر جی بہت سارے ووکیبلریز آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے بہت ساری اپوزٹ ورڈز کو بھی یوز کیا ہے. جیسے کتاب نہیں ہے جدید، والقلم قدیم، تو جدید کا اپوزٹ قدیم. تو جب اپوزٹ ورڈز آپ یاد کرتے ہیں بہت جلدی مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. جیسے انگریزی زبان میں بھی ہم بہت جلدی یاد کرتے تھے، تو عربی میں بھی یہی آپ اس کو استعمال کیجئے. الحمار صغیر، چھوٹا. کبیر، بڑا. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہاں پہ البیت قریب، گھر قریب ہے، نیئر. والمسجد بعید، قریب کا اپوزٹ ہوگا بعید. قریب تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو البتہ بعید جو ہے بہت کم جو فصیح اردو بولتے ہیں وہی بعید استعمال کرتے ہیں، ورنہ پھر ہم دور کہتے ہیں. تو اور الحجر ثقیل، ثقیل کہتے ہیں ہیوی ویٹ، بھاری. اور اس کا اپوزٹ ہوگا خفیف، جو میں نے یہاں پر لکھا ہے، تھوڑا مٹ گیا یہاں پر. خفیف، لائٹ ویٹ یا ہلکا. تو یہ کچھ اپوزٹ ورڈز ہیں، اس سے بھی آپ اس کو سارے ہوم ورک میں اس سارے اپوزٹ ورڈز کو آپ لکھیے، ایک جگہ لکھیے. جدید جی. قدیم، بارد حار، صغیر بارد کبیر، حار. اور قریب بعید، ہاں بارد حار. بارد یعنی ٹھنڈا، حار یعنی ہاٹ. ثقیل خفیف، ثقیل یعنی بھاری، خفیف یعنی لائٹ ویٹ، ہلکا. تو اور اس طریقے سے ایک اور یہاں پر ہے وسیخ وسیق نظیف. اور نظیف. ان دونوں کو بھی آپ ساتھ میں لکھیں گے. وسیخ نظیف. وسیخ کہتے ہیں ڈرٹی، گندا، اور نظیف کہتے ہیں صاف ستھرا، کلین. اور یہاں پر ہم بارد اور حار. تو یہ ٹوٹل جتنے بھی اپوزٹ ورڈز بنتے ہیں آپ کا یہ سبق ہے. آپ اس کو ایک جگہ لکھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں اچھے سے بیٹھے گا، اور جب آپ لکھیں گے تو ہی آپ کو جو ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو لکھنا بھی پڑے گا، بولنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے، چلے ابرار خان آپ سے شروع کر لیتے ہیں. آپ اوپر سے ہی پڑھ لیجئے القلم سے. جی. القلم مکسور، قلم ٹوٹی ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے.
الولد جالس جی والمدرس واقف. یعنی والمدرسو، تشدید کے نیچے والمدر زیر ہے تو مدرسو. اچھا تجدید کے نیچے زیر ہے تو اچھا. ہاں عرب کے اندر یہ تقریباً بعض قرآنوں میں بھی، عرب کے قرآنوں میں اس کا طریقہ کار ہمارے انڈین میں جو ہوتا ہے زیر بالکل نیچے لگتے ہیں، لیکن تشدید جی والے پہ یہاں پر بھی دیکھو واقفن میں زیر نیچے ہی ہے، لیکن تشدید پہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ، ہمارے پاس تشدید والے میں بھی نیچے ہی زیر ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے جی ہیں جی تشدید میں نیچے زیر رکھتے ہیں، تو وہ زیر رہے گا. تشدید کے اوپر زبر رہا ہے تو وہ زبر رہے گا وہ. جی. یہ لڑکا جالسن مانے جالسن میں نے بیٹھا ہوا، تو آپ الولد جالسن لڑکا بیٹھا ہے یا بیٹھا ہوا ہے ایسا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اور جالسن کا اپوزٹ اس کو بھی آپ لکھ لیجئے، جالسن کا اپوزٹ واقف ہے واقفن. جالسن یعنی واقف سٹنگ، واقفن یعنی سٹینڈنگ. لڑکا اسٹینڈنگ بیٹھا ہے بیٹھا ہے. اور مدرس کھڑا استاد ہے، استاد ٹھہرے. استاد ٹھہرے ہیں. ٹھیک ہے. الکتاب جدید والقلم قدیم. کتاب جی کتاب نئی ہے، قلم پرانی ہے. ماشاء اللہ، الحمار الحمار صغیر ویری گڈ. والحصان کبیر. حمار حصان گدھا. یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا یہ. جی یہ حمار مطلب گدھا ہے نا. گدھا، جی ٹھیک. جی صغیر صغیر مطلب چھوٹا، اسمال. گدھا چھوٹا ہے، گھوڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب جی ہم جی کچھ گرامر کا پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں، تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں. تو شروع میں جو شاید عائشہ پڑھ رہے تھے شروع میں، انہوں نے القلم مکسورن کو کچھ کہا تھا، یعنی ٹوٹا ہوا پین ایسے ترجمہ کیا تھا. تو یہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ بروکن پین، اس کا ترجمہ کریں گے یا دا پین از بروکن یہ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. عام طور پہ ایسا بھی ترجمہ ہوتا ہے، یعنی ایک جملے کا، ایک فریز کا جو میننگ ترجمہ ہوتا ہے وہ عربی میں دو طرح سے ہوتا ہے، اور وہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے یا الف لام کے اوپر اور اعراب کے اوپر، جو زبر زیر ہے یہ چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب اس کا میننگ جو ہے بروکن پین کریں گے. بروکن پین یعنی ٹوٹا ہوا پین، ٹوٹا ہوا قلم، اور ایک ہے دا پین از بروکن. تو یہ دونوں میننگ میں تھوڑا سا چینجز ہے. یہ جو ہم میننگ کر رہے ہیں دا پین از بروکن، یہ نامینل سینٹنس ہے، یعنی کمپلیٹ سینٹنس ہے، پورا مکمل جملہ ہے. اور جو ہم ٹوٹا ہوا پین کر رہے ہیں یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے، آگے آپ کو کچھ اور بولنا چاہیے. یعنی ٹوٹا ہوا پین آپ کو آگے بولنا چاہیے وہاں ہے، یا ٹوٹا ہوا پین میرا ہے، ٹوٹا ہوا پین استعمال مت کرو، کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا. وہ انکمپلیٹ سینٹنس کو کہتے ہیں. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں دا پین از بروکن، اس کو آپ کو پورا میننگ سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے. اس کو ہم کہیں گے کمپلیٹ سینٹنس. عربی میں ہم اسے جملہ تام کہتے ہیں. جملہ تام یعنی جو مکمل ہو گیا، جو جملہ مکمل ہو گیا. اور ایک جملہ ہوتا ہے جملہ ناقص جو انکمپلیٹ ہوتا ہے. تو اب ہم ساری تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف آج ہم مرکب تام یعنی کمپلیٹ سینٹنس، مکمل جملہ، اس کو آج ہم سمجھیں گے. اس کا ایک رول، جو اس کے رولز ہے اس کو ہم سمجھیں گے. تو آپ لوگ بک وغیرہ نکال لیجئے اور اس کو لکھنا شروع کر دیجئے. جیسے انگلش میں نامینل سینٹنس ہوتا ہے، جس کو انگریزی نہیں آتی ہے وہ بھی پریشان نہ ہو، میں دونوں چیزیں استعمال کر لوں گا. نامینل سینٹنس یا ڈکلیریٹو سینٹنس اس کو کہتے ہیں اردو کے اندر جو مکمل جملہ ہو، جو جملہ سمجھ میں آ جائے. مکمل جملہ کا سینٹینس یہی ہے، یہ جو جتنے بھی ہم سینٹنس پڑھے ہیں یہ سب مکمل جملہ ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا جملہ کوئی انکمپلیٹ دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے. آپ کو پورا جملہ سمجھ میں آ گیا کہ دروازے کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اوپن ہے. اگر میں یہ کہوں کھلا ہوا دروازہ، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن آگے کچھ کہنا ہے، یا انکمپلیٹ سینٹنس یہ بھی ہو سکتا ہے میں کہوں اللہ کی کتاب، رک جاؤں میں یہاں پر اللہ کی کتاب کہہ کے رک جاؤں، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے کیا کہنا ہے، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. تو آپ میں کہوں گا اللہ کی کتاب سچی ہے، اب یہ جملہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ دو جملوں میں فرق ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جملہ مکمل ہو گیا. اور ہم نے اب تک اوپر جتنے بھی جملے پڑھے تھے، ہاذا قلم، ہاذا نجم، یہ قلم ہے، یہ اسٹار ہے، یہ سب مکمل جملے تھے.
यानी कंप्लीट सेंटेंस थे। अब चूंकि यहाँ पर हादा और दालिका नहीं है, बल्कि दोनों भी यहाँ पर एक नाउन है। हादा भी जो है इसम के अंदर आता है, लेकिन उसे इसमें इशारा कहते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रॉपर यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो नाउन पढ़ रहे हैं। अल कलम ये भी नाउन है और मकसूरुन ये भी नाउन है। तो अब इसका रूल क्या है, इसका रूल हम कैसे तर्जुमा कंप्लीट सेंटेंस का कर रहे हैं। तो आप अरबी में ये कायदा याद रख लें, इसको अरबी में कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस को जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया का मतलब ये है कि वो जुमला या वो सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है, नॉमिनल सेंटेंस, अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस। तो इसके अपोजिट में भी एक जुमला होता है कि वो जुमला जो फेल से शुरू हो, वर्ब से शुरू हो। तो अभी हम वर्ब के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, बस इसम के बारे में पढ़ेंगे। तो अल कलमु चूंकि ये इसम से शुरू हो रहा है, और जो हादा कलमुन वो भी जो पढ़ रहे थे वो भी हादा को भी इसम की कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। वो भी जैसे प्रोनाउन होते हैं वो भी नाउन की जगह पर प्रोनाउन आते हैं। तो ये सारे क्या है, नॉमिनल सेंटेंस है। नॉमिनल सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, जुमला इस्मिया। जो जुमला इसम से शुरू हो, नाउन से शुरू हो, उसे हम जुमला इस्मिया अरबी में कहेंगे। उर्दू में इसम से जो जुमला शुरू होता है, और इंग्लिश में नॉमिनल सेंटेंस। इसको आप अपने अपने तौर पे लिख लीजिए। जुमला इस्मिया या नॉमिनल सेंटेंस या वो जुमला जो इसम नाउन से शुरू होता है, उसको हम कहेंगे कंप्लीट सेंटेंस। वो कंप्लीट सेंटेंस का माना देता है, वो मुकम्मल जुमला। उसके बाद कोई और फ्रेज की हमें जरूरत ना भी हो तो भी हमें वो समझ आ जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके कुछ रूल्स भी हैं, कवायद भी हैं। नॉमिनल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, नॉमिनल सेंटेंस का तर्जुमा कब करेंगे। अब जैसे कि आयशा ने इसको पहले पढ़ दिया था, टूटा हुआ कलम, यानी उन्होंने यहां से शुरू कर दिया था, मकसूरों से, यहां से शुरू नहीं किया। अरबी में होता है बाज़ दफा, जैसे एक जुमला है ये सिर्फ मिसाल के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा रहा हूं, किताबुल्लाही, तो आप इसका तर्जुमा करते हैं अल्लाह की किताब, उल्टा तर्जुमा करते हैं उर्दू के अंदर। तो ये भी होता है, ये कब करेंगे वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन आज हम नॉमिनल सेंटेंस जुमला इस्मिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मुख्तसर मालूमात। तो अब हम इसे यहां से ही क्यों तर्जुमा शुरू करेंगे, वो उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस आज इस ग्रामर को समझ लेंगे। और ग्रामर जितना हो सके हम आसान करके बताएंगे, ज्यादा पेचीदा, ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। और आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं, नॉमिनल सेंटेंस के क्या रूल है। असल में नॉमिनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक आपको यहां पर नजर आ रहा है अल कलमु, ये एक पार्ट है, एक वर्ड है। दूसरा है मकसूरुन, दो आपको नाउन नजर आ रहे हैं, अल कलमु मकसूरुन। तो पहले पार्ट को, पहले नाउन को, पहले वर्ड को हम कहेंगे मुबतदा। क्या कहेंगे, मुबतदा। और दूसरे नाउन को कहेंगे हम खबर। मुबतदा किसे कहेंगे, इंग्लिश में कहूं तो सब्जेक्ट, और उर्दू में कहूं तो ऐसा इस्म जिसके बारे में आगे नॉलेज दी जा रही है। जो पहला इस्म होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मुबतदा को कहेंगे सब्जेक्ट, और खबर को क्या कहेंगे हम, इंग्लिश में प्रेडिकेट, और उर्दू में तो हम खबर ही कहेंगे या नॉलेज कहेंगे। तो मुबतदा खबर, तो जुमला इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, मुकम्मल जुमला के दो जुज होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो कलिमात होते हैं। पहला जुज, पहला पार्ट, उसको मुबतदा कहते हैं, यानी वो सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज दी जाती है। तो जो नॉलेज दी जाती है उसे हम खबर कहेंगे, जो आगे जुमला आता है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जुज सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि अब अल कलम, कलम के बारे में हम एक नॉलेज दे रहे हैं कि कलम जो है टूटा हुआ है। नॉलेज क्या है, खबर क्या है, मकसूरुन, ब्रोकन, टूटा हुआ, ये खबर है। कि जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं। पार्ट टू को कहते हैं खबर। मुबतदा को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में अगर मैं कहूं जिसके बारे में खबर दी जाए, जिसके बारे में हम आगे खबर दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। और इंग्लिश में खबर को कहते हैं प्रेडिकेट, उर्दू में हम कहें तो खबर, नॉलेज, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है तो हम असल मुद्दे पे बात कर लेंगे
کہ یہ کیوں پڑھانا مقصد ہے، اور یہ نام آپ یاد رکھیں کیونکہ گرامر آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. ہر لینگویج کے اندر گرامر ہوتا ہے، تو یہ ابھی مشکل لگ رہا ہے لیکن آپ بار بار آپ بولیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو القلم مکسور. تو ابھی اس کے اندر جو میں نے ابھی جتنی باتیں بتائی ہے، اس کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے، پھر ہم آگے رول کے بارے میں بات کریں گے. رول اپنی کتاب میں لکھ لیجئے کہ جو مبتدا ہوتا ہے، یعنی جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، وہ جنرلی عموماً اکثر پراپر ناؤن ہوتا ہے. جیسے قلم کو ہم اس کو ایسا بھی لکھ سکتے تھے نا، قلم، اسکرین پر دیکھیے، قلم مکسور، ایسے بھی تو لکھ سکتے تھے اس کو، قلم مکسور. اس کو ال ہی کیوں لکھا گیا ہے، الف لام ہی کیوں لایا گیا ہے؟ اچھا، اگر الف لام لایا ہی گیا ہے یہاں پر تو مکسورن میں کیوں نہیں لایا گیا ہے؟ القلم المکسور بھی تو کہہ سکتے تھے، القلم المکسور، دونوں پر الف لام لا سکتے تھے. پہلے پہ الف لام لایا گیا ہے، دوسرے پہ الف لام نہیں لایا گیا ہے. یہی آج کا رول ہے، یہی آج کا آپ کو گرامر سمجھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم جو مبتدا ہوتا ہے، جو نامینل سینٹنس میں جو پہلے پارٹ کو ہم مبتدا کہیں گے، جملہ اسمیہ، نامینل سینٹنس یعنی جملہ اسمیہ کو جو پہلا پارٹ ہوتا ہے، پہلا جز ہوتا ہے، اس کو ہمیں ہمیشہ الف لام کے ساتھ لانا چاہیے. جتنے بھی کامن ناؤن ہوتے ہیں اسے پراپر ناؤن کر کے لانا چاہیے، تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی خاص ناؤن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو مبتدا جنرلی اکثر عموماً معرفہ آتا ہے. معرفہ کہتے ہیں پراپر ناؤن، معرفہ کہتے ہیں خاص نام. یہ مبتدا کے بارے میں آپ لکھ لیجئے کہ مبتدا یعنی پہلا جز جو سبجیکٹ ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اسے ہم ہمیشہ معرفہ کر کے لائیں گے. بعض ایکسیپشن ہے اس کے کہ مبتدا کبھی کبھی کامن ناؤن بھی آتا ہے، لیکن آج ہم نہیں ڈالیں گے کنفیوژن میں. وہ قاعدے اپنی جگہ پر آئیں گے، آگے آگے آئیں گے. جیسے جیسے آپ گرامر کا آپ کا پہلی سیڑھی آپ چڑھ رہے ہیں گرامر کی، تو آپ کو آگے آگے سمجھ میں آتے رہے گا انشاءاللہ. تو ایک جنرل اصول یہ ہے، جنرل رول یہ ہے کہ مبتدا یعنی پہلا نامینل سینٹنس کا پہلا ناؤن، پہلا پارٹ، اس کو آپ الف لام کے ساتھ پڑھیں گے. جو کامن ناؤن ہے اسے آپ پراپر ناؤن کر کے پڑھیں گے. یہ آپ رول لکھ لیے. اور دوسرا رول لکھ لیجئے، جو خبر ہوتی ہے، یعنی مبتدا جب آئے گا اس کی خبر بھی آئے گی، سبجیکٹ آئے گا تو اس کے بارے میں نالج بھی آپ دیں گے کہ اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. یہ جتنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ سارے مبتدا اور خبر ہے. الکتاب، کتاب کے بارے میں نالج دی جا رہی ہے کہ کتاب نہیں ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کتاب، یہ پراپر ناؤن ہے. جی نعمت بھائی، ابھی میں آپ کا سوال لیتا ہوں. کتاب یہاں پر پراپر ناؤن ہے الف لام کے ساتھ. اور خبر کے بارے میں بھی لکھ لیجئے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، کامن ناؤن ہوتی ہے، اسے الف لام نہیں لائیں گے. جی اب دیکھیں یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، مکمل جملہ ہے. اگر میں کہوں نئی کتاب، نیو بک اگر میں کہوں تو یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے. مجھے آگے اور کچھ بولنا پڑے گا کہ نیو بک، نئی کتاب. آپ بولیں، اس کے بارے میں خبر تو دیں، اس کے بارے میں نالج تو دیں کہ نئی کتاب کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اگر میں الف لام نکال دوں، کتاب جدید کہوں، تو یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہو جائے گا. تو خبر کسے کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ، جو سیکنڈ پارٹ ہے. القلم کا نامینل سینٹنس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو آپ الف لام نہیں لائیں گے. اگر آپ اس کو الف لام لا لیں گے تو یہ بھی نامینل سینٹنس نہیں رہے گا. جیسے رابعہ رضا نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم الکتابوں میں سے الف لام نکال دیں گے، کتاب جدید کہیں گے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا نئی کتاب، نامینل سینٹنس نہیں ہوگا، انکمپلیٹ سینٹنس ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر میں القلم کے بعد المکسور کر دوں گا تو یہ بھی مکمل جملہ نہیں رہے گا، یہ بھی کمپلیٹ سینٹنس نہیں رہے گا. یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بروکن قلم، کوئی خاص بروکن پین کے بارے میں بات چل رہی ہے. الکتاب الجدید اگر میں کر دوں گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا خاص نئی کتاب، یہ بھی انکمپلیٹ سینٹنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ابھی اس کے اندر یہ آپ لکھ لیجئے، جتنے بھی ہمارے سینٹنس ہے، ہم سب جتنے بھی یہاں پر سینٹنس لکھائے گئے ہیں، یہ سب ہمارے کمپلیٹ سینٹنس ہے. آگے آپ کو انکمپلیٹ سینٹنس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ انکمپلیٹ سینٹنس کا کیا یوزیج ہے، اس کے کیا رول ہے. لیکن آج کے سبق میں ہم کمپلیٹ سینٹنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو جتنے بھی سینٹنس ہے آپ اس کو غور کیجئے. الکرسی مکسور،
पहले पार्ट पे अलिफ लाम है, दूसरे पार्ट पे नहीं है। अल माउ बारिदुन, पहले पार्ट पे अलिफ लाम है, दूसरे पार्ट पे नहीं है। अल बैतु करीबुन, पहले पार्ट पे अलिफ लाम है, दूसरे पार्ट पे नहीं है। वल मस्जिदु बाईदुन, ये वाव अलग है और माने हैं अल मस्जिदु बाईदुन। अल लबनु हारुन। तो आप ये सारे जितने भी सेंटेंसेस है ये सब नॉमिनल सेंटेंस है, मुकम्मल जुमले हैं, ठीक है। तो आज का सबक हम हजरत ये यहीं पर अल माउ जी बारिदुन जो है ना, पानी जी गर्म है, जी अगर इसको हम बोला कि भाई ये पानी गर्म है, मतलब ये पानी गर्म है तो आपको फिर हाजा लगाना पड़ेगा ये बोलने के लिए। उसमें अलिफ लाम नहीं आता, फिर हाजा लगा दे आता तो अपन। वो आएगा उसके अंदर भी। अच्छा हाँ, अलिफ लाम भी आएगा हाजा लगाने के बावजूद भी। हाजल माउ बारिदुन होगा वो। बारिदुन, अच्छा अच्छा, ये पानी ठंडा है, अलिफ ठंडा लाम जरूर आएगा इसके साथ भी, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर बस करेंगे और आप तमाम लोगों से होमवर्क करने की गुजारिश है। उसमें बहुत 2-4 लोग ही होमवर्क कर रहे हैं। आप लोग, पहला होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया कि जितने भी अपोजिट वर्ड्स है वो सारे आप लिखिए। यहाँ बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स है आज के सबक में, ये सारे अपोजिट वर्ड एक जगह लिखकर ग्रुप में डालिए। सबको हिम्मत होगी, सबको मोटिवेशन मिलेगा। कोई होमवर्क कर भी रहे हैं लेकिन ग्रुप में नहीं डाल रहे हैं तो ऐसा भी मत कीजिए। और दूसरा आप काम क्या कीजिए, जो मैंने रूल्स यहाँ पर लिखाया है इस रूल्स को अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए।